بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ ان کا معمول بنا لے تو پوری زندگی میں کبھی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اگر کسی انسان پر بہت زیادہ تنگ دستی ہو اور سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ ہم نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ ہم نے اس کو ذلیل کر دینا ہے، خدا کی قسم ان دو آیات کے اندر چھپا ہوا راز ایسا راز ہے۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کیا کریں اور روزانہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں تو اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا۔ اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آزما کر دیکھ لو۔ قرآن پاک کے اندر داخل ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھ دیا ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر گئے تو پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا، اس کے آگے کوئی مقام نہیں۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر پہنچے تو آواز آئی، ایک دروازہ کھلا ہے۔ تو میرے نبی جبرائیل امین کے ساتھ اس وقت سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ آپ کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں، اور دوسرے نمبر پر یہ جو فرشتہ نکلا ہے، یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی بار دیکھا ہے۔ تو وہ فرشتہ جب آیا تو اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ تحفہ دیا۔ یہ قرآن پاک کی دو آیات تھی، اور ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس وقت اس فرشتے نے تین چیزیں دی تھیں، ایک نماز کا تحفہ تھا، ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا، اور ایک یہ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آخری دو آیات تھیں۔ محترم ناظرین، ان آیات کو چھوٹا نہ سمجھیے گا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ مجرب عمل ہے۔ اس کے اندر بے پناہ طاقت ہے، اس کے اندر راز ہے، اس کے اندر گم سم ہو جاؤ، دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی۔ دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ایک دفعہ سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ محترم ناظرین، ایک روایت کے مطابق قرآن مجید میں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جو زیادہ طاقتور ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء اکرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورہ بقرہ کی 2 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ یہ 2 آیات رحمت کا سمندر ہیں۔ ان کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو ان کے اوپر غور کرتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو ان آیات کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے، اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے ہیں، وہ بدبخت انسان ہیں جو یہ آیتیں نہیں پڑھ کر سوتے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ اس لیے آپ خود بھی نماز پڑھا کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم فرمائیں، اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں، اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں، اور لوگوں کو برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔